بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سارے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم موٹیویشن یا حوصلہ افزائی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے اندر انسان کو دو طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی زندگی کے اندر خوشی آتی ہے اور بعض دفعہ اس کی زندگی کے اندر غم آتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ وہ اپنے مقصد کے اندر ناکام رہتا ہے۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤن انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ان اپس اینڈ ڈاؤن کو اپنے اوپر اتنا زیادہ سوار کر لیتے ہیں کہ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر ان کو ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں موٹیویشن کی اہمیت کے بارے میں بات کروں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ جس طرح ہمیں فزیکل گروتھ کے لیے نیوٹرینٹس چاہیے، نرشمنٹ چاہیے، خوراک چاہیے، فوڈ چاہیے، بالکل اسی طرح ہمیں زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی چاہیے، موٹیویشن چاہیے، اور یہ دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے یا مومن کے جو ایمان کا لیول ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، کبھی 2 پڑھتے ہیں، کبھی 1 پہ آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو تہجد شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کم اور زیادہ ایمان کا لیول ہوتا رہتا ہے۔ اور سپوز کر لیں اگر کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، بعض دفعہ وہ اپنے سمیسٹر کا ورک رات 1، 2، 3 بجے تک کرتا ہے اور اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام 8 بجے ہی کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو ہماری زندگی کے اندر ایسی مشکل آ جائے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، اضطراب کا شکار ہو جائیں یا ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو دینی اعتبار سے ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جو علماء ہیں وہ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسلامک جو اسکالر ہیں ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملے کے اندر ہمیں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل ان کو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ میٹرک کے بعد اتنے زیادہ فیلڈز ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ حیران ہو جاتی ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ یا کون سا فیلڈ میں سلیکٹ کروں۔ ایون کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری 5 سال کی محنت کے بعد حاصل کی، انجینئرنگ کی ڈگری لی، اور انجینئرنگ اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سلیکشن ٹھیک نہیں کی۔ یہ جو ساری بات کو اگر میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ اس طرح ہوگی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد اپنا موٹیویشنل کا جو سرکل ہے یا موٹیویشن کا جو سرکل ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں، اور وہ لوگ جو ہمیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں ان کو کیا کریں؟ اپنی زندگی سے ریموو کریں۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے، ان کو صرف سلام کرتے اور کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام کنٹینیو رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ارد گرد اگر کوئی لوگ دین کا کام شروع کر رہے ہیں، دنیا کا کام شروع کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ ہمارے ماحول کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے یا اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ شوبز کے لوگ جو توبہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں توبہ کرنے کے بعد وہ حج پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے ہاں پیچھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اگر ہم حوصلہ شکنی کریں گے تو اس کے 2 نقصان ہوں گے۔ ایک تو نقصان یہ ہے کہ اگر وہ دین کے اوپر چل رہا ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کریں گے تو وہ دین سے کیا ہوگا؟ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، اپنے راستے سے پھٹک جائے گا، ہٹ جائے گا۔ اگر وہ اپنے راستے سے ہٹا تو اس کا نقصان بھی الٹرنیٹ آپ کو ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو اپنے ارد گرد ایسا ماحول کریٹ کریں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔